بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز بھی کر چکے ہیں۔ آج جمعۃ المبارک ہے، جمعۃ المبارک کی بھی تمام تر فضیلتیں اور برکتیں آپ تمام ناظرین کو بہت بہت مبارک ہوں۔ جمعہ کے روز پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب، جو کہ سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ملک کے ایک نامور پسند کیے جانے والے اسلامک اسکالر بھی ہیں۔ آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ، آپ کو جمعہ بہت بہت مبارک ہو اور ذو الحج کا مہینہ بھی مبارک ہو۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اچھا، آج جمعۃ المبارک کے حوالے سے اور ذو الحج کے ماہ ذو الحج کے بارے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ہمارے نالج میں جو ہے وہ اضافہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ، صد کروڑ بار الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کا یہ اتنا عظیم مہینہ ہے، اتنا عظیم مہینہ ہے کہ ہماری بدقسمتی کہ ہم اس سے ناآشنا ہیں۔ فرمایا کہ رمضان جو ہے مہینوں کا سردار ہے اور ذو الحجہ جو ہے وہ تمام مہینوں میں عزت والا مہینہ ہے۔ رمضان کریم بہت عظیم ہے، مگر اللہ نے ذو الحجہ شریف کو بھی بہت عزت دے دی ہے۔ اس میں ایک رات آتی ہے شب قدر کی، اور وہ بھی چھپی ہوئی ہے، مگر ماہ ذو الحجہ کی پہلی 10 کی 10 راتیں شب قدر کا ثواب دلا دیتی ہے۔ سبحان 10 کی 10 راتیں، یعنی ہر رات کا ثواب، ہر رات کے قیام کا ثواب شب قدر کے برابر ہے، ہر رات کے قیام کا۔ پتہ چلا کہ یہ بڑے عظیم ترین مواقع ہیں جو اللہ نے اپنے پیارے حبیب کی امت کو عطا فرمائے۔ آپ کو پہلے بھی میں ایک بتا چکا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا اتنا اکرام کرتے تھے، اتنی عزت کرتے تھے کہ جس طرح ماہ رمضان کا چاند دیکھتے ہی سرکار کریم روزے رکھنا شروع کرتے ہیں، پوری مت رکھتی ہے۔ لیکن ماہ ذو الحجہ کے ساتھ بھی یہی اکرام ہوتا تھا کہ چاند دیکھا اور لگاتار روزے عید کے دن سے پہلے تک۔ تو پتہ چلا کہ اس کا ہر لمحہ قیمتی ہے، اس میں بقرہ عید بھی ہے اور حج بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بہت بڑا حرمت والا مہینہ ہے۔ صحیح۔ تو دیکھیے، حرمت والے مہینے کے اندر اس کے آغاز کے جو پہلے 3 دن ہیں، فرمایا پہلے دن کا روزہ 3 سال کے روزے کے برابر، دوسرے دن کا روزہ 2 سال کے برابر، تیسرے دن کا روزہ 1 سال کے برابر، اور پھر اس کے بقیہ دنوں کے روزوں کا ثواب، اور پھر خاص کر کے 8 اور 9 تاریخ یعنی عید سے 2 دن پہلے 8 تاریخ ہوگی جس کا کہتے ہیں یوم ترویہ۔ جب آپ کو خواب آیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں تو آپ کی عقل نے انکار کیا کہ یہ ممکن نہیں ہو سکتا، تو آپ نے غور کیا، اس کو کہتے ہیں ترویہ، آپ نے غور کیا، اس کا نام رکھ دیا اللہ نے یوم ترویہ۔ اور پھر جب 9واں دن آیا تو آپ کو یقین ہو گیا کہ واقعی بیٹے کو ذبح کرنا ہے، تو آپ اس کا دن ہو گیا، نام ہو گیا عرفہ۔ اور عرفے کے بارے میں فرمایا کہ سال کے تمام دنوں میں سب سے بڑا دن اگر ہے تو یوم عرفہ ہے، یعنی کوئی قسم کھا لیں فہیم کہ بھئی میں سال کے سب سے بڑے دن میں روزہ رکھوں گا، اسی قسم کیسے اترے گی؟ فرمایا یوم عرفہ کا روزہ رکھ لے، قسم اتر جائے گی۔ اچھا۔ اور پھر فرمایا کہ 9ویں دن جب یوم عرفہ کے دن آپ کے دماغ نے اس بات، آپ کے دل و دماغ نے اس بات کی اقرار کر لیا کہ واقعی مجھے بیٹا ذبح کرنا ہے، تو پھر 10ویں دن آپ نے یوم نحر اپنے بیٹے کو ذبح کر دیا۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ نے آسمان جنت سے مینڈا بھیج دیا، تو بہت بڑی بات ہے، احسان ہے ہم پہ، ورنہ۔ اور قربان یہ اللہ کو اپنے پیارے کتنے پسند ہیں۔ دیکھیں نا، حضرت ہاجرہ نے کی اداؤں کو کتنا ادا کرا دیا۔ کوئی شیطان آیا آپ کو بہکانے کے لیے تو ہم شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، یہ ادائے ہاجرہ ہے۔ صفا مرہ دوڑتے ہیں، یہ ادائے ہاجرہ ہے۔ دیکھیں طواف کرتے ہیں، یہ سوچے ساری نقلیں۔ کوئی غیر مسلم کہے یار یہ کیا عبادت، تم کنکری مار رہے ہو، یہ کوئی عبادت ہے؟ یار بھاگ رہے ہو، یہ کوئی عبادت ہے؟ یہ تم جو ہے نا کپڑے پہن کے دو، یہ کیا عبادت ہے؟ مینا میں رہتے ہو، عرفہ رہتے ہو، مزدلفہ رہتے ہو رات کو، یہ کیا عبادت ہے؟ عبادت تو ہوتی ہے نماز پڑھے آدمی، روزہ رکھے، سمجھے؟ تو یہ کیا بات؟ ارے بھائی اللہ کو اپنے پیارے اتنے پیارے ہیں کہ کوئی سورہ فاتحہ مقبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، دعا پوری ہو گئی، لیکن نہیں، صراط الذین انعمت علیہم، چلا ان کا جو تیرے پیارے راستہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو شخص سمجھتا ہے نا کہ بس میں نمازی ہو گیا، روزے والا ہو گیا، اللہ کے پیاروں سے محبت کی کیا ضرورت ہے، وہ سب سے بڑا گدھا ہے۔ اللہ کے پیاروں سے محبت کرنا لازمی ہے،
دیکھیں نا ساری ادائیں ہیں نا. بے شک ایسے. اور یہ ادائیں اس سے پوچھیں جو اپنے سارے کام چھوڑ کے وہ اللہ کے اس وقت گھر میں موجود ہے حج ادا کرنے کے لیے. کس قدر خوش قسمت لوگ ہیں. جتنے لوگ حج کے لیے نہیں گئے, ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جو ہے وہ جلد سے جلد جو ہے اپنے گھر کا دیدار کروائے. آمین آمین آمین. تو ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے سے واپس آتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ حج سے متعلق بات ہونی چاہیے. میرا دل پورا بھرا نہیں باتوں سے, مجھے کچھ بولنا ہے. ہمارے پاس وقت نکالنا اپنے لیے, اس دنیا نے ہمیں اتنا مصروف کیا ہوا ہے کہ وقت نکالنا بڑا مشکل کام ہے, آسان کام نہیں ہے. کوئی 1 2 دن 4 دن 5 دن پھر اپنی کمائی ہوئی دولت کو اتنا وقت نکال کے اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا اور چلے جانا. اور وہ میں ان خوش قسمت لوگوں کی طرف میرا اشارہ ہے جو اس وقت حج کرنے کے لیے اس پاک سرزمین پہ پہنچ چکے ہیں. پھر دیکھیے ایک بات تو یہ ہے کہ بعض لوگ تو حج کی خواہش رکھتے ہی نہیں. اچھا, یہ بہت بڑا ظلم ہے. فرمایا کہ جو حج کی استطاعت رکھتا ہو اور حج نہ کرے, اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں, وہ کافر ہو کے مر جائے, بے ایمان ہو کے مر جائے. تو یہ ڈر ہے کہ جو اس کے پر حج فرض ہے وہ حج کرے, لازمی کرے. ایک تو یہ. دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ جو ہے نا ایک طبقہ تو ہے وہ جو مطلب جس نے سب کچھ کیا, اور ایک طبقہ ہے غریب ہے, چھوٹا آدمی ہے, اس پہ حج تو فرض نہیں ہے, پر خواہش تو رکھے نا. دیکھیے سیلانی ماشاءاللہ ہر سال اللہ ماشاءاللہ ہر سال لوگوں کو حج کے لیے اپنے پاس ملازمین کو بھیجتا ہے حج کے لیے. سیلانی نہیں, اور بھی ادارے بھیجتے ہیں جن کی تنخواہ 20-25 ہزار وہ بھی جا رہے ہوتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی خواہش تو رکھے نا. دیکھیں نا, خواہش رکھے کہ یار میں بھی کعبہ دیکھوں. کعبہ کی تو اللہ تعالیٰ کے جب مطلب طواف کر رہا ہوتا ہے نا, رکن یمانی سے لے کر جب وہاں تک پہنچ رہا ہوتا ہے نا, حجر اسود تک, تو یہ حصہ جو ہے نا جہاں لوگ پڑھتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ, اس مقام پر 70,000 فرشتہ ہر وقت آمین کہہ رہا ہوتا ہے. تو بندہ ایسے مقام جا کر جو دعائیں کرے تو اس کی دعائیں کیسے قبول نہ ہو. اور پھر دیکھیں نا زمزم پیتا ہے تو بات کرتا ہے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء, کہ یا اللہ مجھے تو وہ علم عطا فرما جو نفع والا ہو, اور وہ اس رزق عطا فرما جو وسعت والا ہو, اور وہ شفا عطا فرما جو تمام بیماری سے چھٹکارا ہو جائے. تو یہ دنیا کی سب سے بڑی دوا ہے. بے شک. اور زمزم کے بارے میں فرمایا زمزم اس کے لیے جس کے لیے پیا جائے. اگر آپ نے نیت کی یا اللہ میں زمزم پی رہا ہوں, میری شادی ہو جائے گی, یا اللہ میری روزی لگ جائے گی, میرے بچے ہو جائے, مجھے میری تمنا ہے. زمزم اس کے لیے جس کے لیے پیا جائے, جو نیت کرے پڑے. اور زمزم میں فرمایا منافق زمزم کم پیتا ہے اور مومن زمزم ڈٹ کے پیتا ہے. سبحان اللہ, پیٹ بھر کے پیتا ہے. اور یہ زمزم جو ہے وہ مطلب اللہ تعالیٰ کا اتنا عظیم انعام ہے کہ بندہ اس کو جو جس بیماری کے لیے پڑھے اس کے لیے شفا بھی ہو جاتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو آپ دیکھیں, یہ نبی کا معجزہ ہے کہ آج تک نہ جانے کتنی صدیاں گزر گئیں, پانی میں ایک لمحے کے لیے بھی کمی نہیں آئی, اور الحمدللہ یہ پانی کبھی ایکسپائر بھی نہیں ہوتا. اور سائنس پریشان ہے اور حیران ہے اس بات پہ کہ یہ کیسے ممکن ہے. اچھا, مطلب پانی کم ہی نہیں ہو رہا ہے, اور یہ پانی پوری دنیا سے منفرد ہے. آب زمزم اور دوسرا پانی یہ الگ الگ ہے. اللہ, تو میرا لیے کہ تمنا کرنی چاہیے. اور یہ کہ آپ نے صحیح فرمایا کہ لوگ اچھا آج کل تو دیکھیں نا پیکیج ہو گیا 12 لاکھ روپے کا پرائیویٹ میں. 12 لاکھ میں بندہ کتنے جاتا ہے 30 دن یا 32 دن کے لیے. ایک دن کتنے ہو گئے 50-60 ہزار ہو گئے. یہاں تو 50-60 ہزار ایک دن میں نہیں خرچ کر پائے گا بندہ, نہ خرچ کرتا ہے نہ کر سکے گا. تو بندہ تو اتنے مہنگے ہونے کے باوجود لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں نا ماشاءاللہ. بالکل. اور اچھا وہ لوگ جو مطلب میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو خود حج پہ جانے والے ہوتے ہیں, مطلب ان کے پاس اتنی دولت آ جاتی ہے, بٹ وہ چاہتے ہیں کہ میرے ماں باپ نے حج نہیں کیا, پہلے میں ان کو حج کرواؤں گا, اس کے بعد میں خود کرنا چاہوں گا کیونکہ وہ بوڑھے ہو رہے ہیں. تو اس بات میں کیا رہنمائی کریں گے آپ؟ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جس طرح نماز ہر ایک پر فرض ہے تو اس کو اپنی ادا کرنی ہے, روزہ رکھنا تو ادا کرنا ہے. وہ اخلاقیات تو صحیح ہیں کہ ماں باپ کو پہلے جائے, وہ خود ماں باپ کو لے کے جائے. اچھا, ان کے ساتھ جائے. جیسے ہم نے اپنے گھر میں یہ کیا نا, جب میرے ماں باپ گئے حج کے لیے تو میرے بھائی کو ہم نے ساتھ بھیجا. ٹھیک ہے. تو یہ نہیں کہ یہ پہلے کر کے پھر بھیجاؤں,
موت جو کب آ جائے ہماری. تو یہ عذر نہیں پیش کر سکے کہ بھائی مجھے میرے ماں باپ کو پہلے کروانا تھا. بھائی میرے ماں باپ کو ہاں یہ الگ بات ہے کہ ماں باپ کو کروانے کے ساتھ اب اس کے بعد کچھ نہیں بچا, ہاں تو یہ اب اس لائق نہیں ہے. ہاں لیکن ماں باپ کو کروانے کے بعد جو ہے, ماں باپ کو کروانے کے باوجود اس کے بعد اپنے بجانے جانے کی گنجائش ہے تو اسے کرنا چاہیے. اچھا کئی ایسے آپ کو ملیں گے, خاص کر کے ہمارے شہر کراچی میں کئی عمریں کی ہیں, حج نہیں کیا. ہاں تو یہ تو شرن بھی اخلاقی طور پہ منع بھی ہے, اور شرن بھی یہ اچھی بات نہیں ہے کہ بھائی آپ گئے زہر کی نماز پڑھنے کے لیے, پڑھ کے آ گئے جلدی سے, بھائی کتنی رکعت پڑھی, 2 رکعت پڑھی, کیا پڑھے, نفل پڑھے. ارے بیوقوف, پوری نماز پڑھنی چاہیے, فرض تو ضروری تھے, سنت موقع ضروری, تم نفل پڑھ کے آ گئے, یہ کہو گے نا. صحیح ہوا یہ. تو بھائی آپ عمرے کر رہے ہیں, عمرے پہ کر رہے ہیں, بھائی حج تو کرو جو فرض ہے, اللہ کا فریضہ ہے. حج سے کچھ ایک تھوڑا سا وہ ڈر بھی لگتا ہے, شاید رش کی وجہ سے, یا وہ ایسی کیا بات ہوتی ہے؟ دیکھیں سرکار نے فرمایا نا, عورتوں کے لیے حج جو ہے نا وہ جہاد ہے. اچھا. اور میلہ حاجی اللہ کو پسند ہے. صفائی نصفی میں آنے نا, لیکن میلہ حاجی, کیونکہ حاجی جب 5 دن ہوتا ہے نا ادھر مینا میں اور مزدلفہ میں اور عرفات میں اور خیموں میں, ہاں تو میلہ بھی ہو جاتا ہے. بالکل ہو جاتا ہے, سمجھے. تو بہرحال یار دیکھیں, اس میں ڈر تو بڑی چیزوں سے لگتا ہے. یہ موٹر سائیکل چلائیں لوگ ڈر رہے تو چھوڑے تھوڑی ہے. تو یہ تو خیر ایسی بات نہیں ہے. بہرحال حج تو اگر یہ میرے آقا کا صدقہ ہے. دیکھیں جب سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی فرضیت کا اعلان کیا نا, تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے, کہا یا رسول اللہ حج کیا ہر سال فرض ہے؟ پھر دوبارہ کیا ہر سال فرض ہے؟ تیبارہ کا آقا نے جواب دیا, کہا اگر میں ہاں کہہ دیتا نا ہر سال فرض ہو جاتا, مگر میرے آقا رحمۃ اللہ عالمین انہوں نے زندگی میں ایک عمر حج جو ہے وہ رکھا. اچھا بشیر صاحب, ایک اور چیز بڑی اہم, ہم اکثر یہ پڑھنے میں ہمیں ملتا ہے یا سننے میں ہمارے آتا ہے کہ آپ یہ پڑھیں, اتنی دفعہ یہ پڑھیں اور یہ پڑھیں, آپ کو اتنے حج کا ثواب مل جائے گا, اتنے عمرے کا ثواب مل جائے گا. تو ان وظائف کا اجر جو حج کے برابر بتایا جاتا ہے, اس میں کتنی حقیقت ہے؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس سے حج معاف نہیں ہوگا. اچھا ٹھیک ہے, اگر آپ حج فرض ہے, ورنہ حدیث پاک میں ہے کہ جس نے صبح فجر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد وہ اللہ کے ذکر میں لگا رہا اور اس نے 2 رکعت اشراق کے پڑھ لی, اسے 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب دیا جائے گا. اچھا. اسی طرح ایک فرما بردار اولاد ماں کی طرف یا باپ کی طرف ایک محبت نگاہ ڈالے گا تو اسے 1 حج مقبول کا ثواب ملے گا. تو کسی نے کہا یا رسول اللہ اگر کوئی صحبت ڈالے تو کہا اللہ تعالیٰ کے فضل کی کوئی کمی نہیں ہے. واہ واہ واہ. شرط ہے کہ فرما بردار ہو, ایسا نہیں ہر ایک نہیں. تو یہ سارے حج ہیں. اسی طرح فرمایا جس نے سورہ یاسین پڑھی اسے 10 قرآن پاک کا ثواب ملے گا. تو ثواب تو ملے گا, لیکن 10 قرآن پاک پڑھنے والے معاملات وہ اور الگ ہیں. تو حج اگر فرض ہے تو وہ تو ادا کرنا پڑے گا, ثواب تو ملے گا. صحیح. اور اگر حج ہم پہ فرض ہے ہمارے نصاب کے حساب سے اور ہم اس کو افورڈ کر سکتے ہیں اور ہم نے زندگی میں ادا نہیں کیا, تو یا یہ بھی ہوتا ہے کہ ان پیسوں کو ہم نے کسی بچے کی شادی کروا دی, کسی بچے کی, یا کسی غریب کا کوئی کام سنوار دیا, قرض اتروا دیا, تو اس کا حج ادا ہو جائے گا یا اس پہ کل کو سوال ہوگا اس سے؟ دیکھیے یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں نا اتنے سارے خرچ کر کے قربانی کیوں کرتے ہو, ہاں حج کیوں کرتے ہو. اگر کوئی شخص حج نہیں کر رہا اور وہ اپنا جتنا پیسہ ہے اتنا پیسہ کہ وہ خود صاحب نصاب نہیں رہتا اور کسی کی شادیاں کروا دی, تو ایک الگ صورت نکل سکتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے نا. ہاں ایسا ہوتا نہیں ہے. تو ایک آدمی کے پاس جو ہے نا اتنے پیسے ہیں کہ وہ حج کر سکتا ہے, اس نے اس حج کی خاطر کہ اس کو حج فرض ابھی حج کے سیزن نہیں آیا, کیونکہ سیزن آ جائے گا تو پھر تو فرض ہو جائے گا نا. سیزن نہیں آیا, اس نے اس پہلے سارے پیسے ان غریبوں کی شادی کروا دی اور خود پیسے کنگلا ہو گیا, تو پھر تو فرض نہیں رہا. لیکن یہ جو آج کل ہمارا سوشل میڈیا یہ شور مچا رہا ہوتا ہے نا کہ یار اتنا پیسہ خرچ کرتے ہو قربانی میں کتنی شادی ہو سکتی تھی, اتنا پیسہ خرچ کرتے ہو حج میں کتنی شادی ہو سکتی تھی. تو میرے پیارے بھائی آپ اپنی شادی خود کی تو دیکھ لو کہ ایک جو خود شادی کر رہے ہیں اس سے 25 شادی اور ہو سکتی تھی. ہاں جتنا پیسہ آپ نے اپنی شادی پہ لگایا آپ کسی کو حج پہ بھیج سکتے تھے اتنے پیسوں میں, کسی غریب کیا اور کئی شادیاں کر سکتے تھے. تو دیکھیں اللہ کے فریضے جو اس طرح اللہ کے فریضے کی قدر کم نہیں کریں. یہ جو شیطانی ذہن ہے وہ شیطانی ذہن اس بات کی طرف لے جا رہا ہے کہ یہ فریضے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو حج ہو یا قربانی ہو, اس پر جو خرچ ہو رہا ہے وہ اللہ کے لیے ہو رہا ہے, اور بندے کو جو ہے نا اس کو دوسروں کے ساتھ جوڑنا کہ یار یہ کرو یہ کرو, ٹھیک ہے وہ بھی کرو نا, کس نے منع کیا. ہر سال اربوں کروڑوں کا خالی غلاف کعبہ چینج ہوتا ہے.
تو بھائی وہ 10 سال چلا لو. ہاں پھر اس پہ بھی سوال اٹھائیں گے کہ وہ پیسے ضائع ہو رہے ہیں اس پہ. سر مجھے بتائیں کہ یہ جو آج کل وی آئی پی حج کا کانسیپٹ بن گیا ہوا ہے, وی آئی پی حج, اور بڑے لگژری حج 25 لاکھ تک پہنچ گیا. 25 لاکھ اور پتہ نہیں اس سے بھی مہنگے بھی ہوں گے. تو اس بارے میں علماء کرام اور بزرگان دین کیا رہنمائی کرتے ہیں؟ دیکھیے میں نے یہاں تک بھی دیکھا ہے, معاذ اللہ سنا بھی ہے, کہ جو اس طرح کے وی آئی پی ہوتے ہیں نا, باقاعدہ وہ پھر رات کو احرام اتار کر بنیان پہن لیتے ہیں. اچھا. تو یہ دیکھیے پھر وہ بالکل وی آئی پی بن جاتے ہیں, اور وہ شریعت کی, اور سب ایسے نہیں ہوتے, سب ایسے نہیں ہوتے, لیکن یہ کہ بہت کچھ ایسا ہو رہا ہے. تو کہ وی آئی پی حج کرے یا عام سرکاری حج کرے, اگر اس نے اللہ کے لیے کیا ہے تو صد سلام, اور اگر اس نے سرکاری حج بھی کیا ہے اور اللہ کے لیے نہیں کیا تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو وی آئی پی والوں کو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کہ یار اللہ تعالیٰ نے اتنی ہمت دی ہے. ویسے ہی نہیں ہے جیسے قربانی کے لیے بہت مہنگا جانور خریدتے ہیں, کوئی اس طرح اگر کوئی بہت اچھا پیکج اگر حج کے لیے لے لیتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے اسے اتنی سکت دی ہے. وہی بات ہے نا کہ اگر یہ نیت ہے کہ لوگ کہیں کہ کس میں گئے تو فلاں پہ گئے, کتنے پیسے لگے, 25 لاکھ روپے, تو وہ ایک امپریشن کے لیے کیا تو کچھ نہیں کیا. کیونکہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ایک سخی کو بلائے گا, اس سے پوچھے گا تو نے ہمارے لیے کیا کیا, تو کہے گا یا اللہ کون سا ایسا کام ہے جو میں نے نہیں کیا تیری راہ میں. تو کہا تو جھوٹ بولتا ہے, تو نے ساری سخاوتیں اس لیے کی تجھے لوگ سخی کہیں, لیکن اے میرے فرشتوں یہ جھوٹا ہے, لوگوں نے اس کو سخی کہہ دیا, اس کو اوندھے منہ جہنم میں پھینک دو. تو مقصد کہنے کہ وی آئی پی والوں کو بھی ہم شکوہ نہیں کر سکتے اگر نیت سچی ہے. ریاکاری سے بچیں, جو چھوٹے سے چھوٹے بھی جائے یا بڑے سے بڑے بھی جائے, لیکن اگر ریاکاری سے بچے تو بادشاہ ہے, اور ریاکاری ہو تو چھوٹا بھی خراب بڑا بھی خراب. بالکل صحیح. سیم راولپنڈی سے انہوں نے رابطہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ان کے بیٹے ہیں ارسلان, ان کی عمر 29 سال ہے, ان کی دائیں کڈنی میں, دائیں گردے میں ان کے ایک گلٹی ہے, کوئی روحانی علاج بتا دیں. اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. ایک روحانی علاج بھی عرض کرتا ہوں, اور ایک طبعی بھی طور پہ بھی اس کو دیکھیں. ایک تو یہ کہ روحانی علاج تو یہ کہ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر ہر نماز کے بعد 2-3 گھونٹ پانی پہ دم کر کے پانی پلا دیں. سیلانی ویلفیئر بہادر آباد کے راجی کے پتے پہ خط لکھ کر آپ پورا صحت کا وظیفہ منگا لیں, اور صبح ناشتے سے پہلے اگر 2-3 گھونٹ پانی گرم کر کے اس میں 1-8 چمچ شہد کا گھول کر پلا دیں. 12 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, 12 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور 12 مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ کر اس 3 گھونٹ پانی پر دم کر کے اس کو پانی پلائیں, تو یہ گردے کے جو امراض ہیں انشاءاللہ سے ریمو ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جتنے بھی ناظرین گردوں کے امراض میں سب کر سکتے ہیں, یہ سب کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا سوال آتا ہے ہمیں لاہور سے, روبینہ صاحبہ کا. کہتے ہیں کہ بیٹی کے رشتے نہیں آ رہے, حضرت نے جو وظیفہ بتایا تھا وہ پڑھ رہے ہیں لیکن رشتے نہیں آ رہے ہیں, استخارہ کر کے بتائیں کہ کوئی بندش تو نہیں ہے. بندش تو نہیں ہے. یہ جو ماہ ذوالحجہ ہے وہ سال کا سب سے بڑا عزت والا مہینہ ہے, اور اس مہینے کی جو نصاب ہے آپ کے سامنے مجھے امید ہے کہ دکھایا جا رہا ہوگا. ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, یا یوں بھی پڑھ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تو یہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے. یہ مولا علی مشکل کشا شیر خدا کو اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول نے یہ وظیفہ دیا تھا ہر پریشانی کے لیے. یعنی سمجھ لو پیدائش سے لے کر موت تک ہر پریشانی کو یہ ریموو کر سکتا ہے, یہ ایسا وظیفہ. 100 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں. ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ جو ہے وہ پورے دن میں 5 مرتبہ درود شریف کی پڑھیں, اور ایک جو ہے کیا کہتے ہیں پورے مہینے میں 3 روزے رکھیں. اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمتوں سے نوازے گا انشاءاللہ. اچھا, پھر لاہور سے ہمیں فون کرتی ہیں, رابطہ کرتی ہیں سدرا صاحبہ. کہتے ہیں کہ بھائی کی شادی جہاں کرنا چاہتے ہیں وہاں بات نہیں بن رہی, کوئی وظیفہ بیان کر دیں. ایک تو یوم الجمعہ کے دن خاص اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہوتا ہے کہ ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی. چنانچہ اس گھڑی سے بھی بہت فائدہ اٹھائیں, اور وہ جمعے کی آخری, ایک حدیث پاک ہے کہ جمعے کی وہ آخری گھڑیاں ہیں. عصر سے لے کے مغرب تک کوشش کریں, تمام سننے والیاں, جب بھی جمعے کا دن نصیب ہو آدمی عصر سے لے کے مغرب تک یا اللہ یا رحمان و یا رحیم پڑھے, اور پڑھتے جب مغرب وقت آ جائے تو اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ سے دعا مانگے. اور یہ مرد مسجد میں نفلی اعتکاف کریں, خواتین اپنے گھر میں یہ عمل کریں اور پھر دعا مانگے. ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھنا ہے یا نافع یا نور, اے نفع دینے والے, اے روشنی پیدا کرنے والے, یا نافع یا نور, یا نافع یا نور, یا نافع. یہ 100 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں.
اول آخر 3 بار درود شریف پڑھیں، انشاءاللہ تعالی رشتے کا معاملہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا ایک اور ہمیں فون آیا ہے فریدہ اعجاز صاحبہ کا، لاہور سے انہوں نے رابطہ کیا، انہوں نے کہا ہے کہ شوہر کو جوئے کی عادت ہے، کوئی کام کرتے ہیں لیکن گھر میں کچھ نہیں دیتے، نہ کسی سے بات کرتے ہیں، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اچھا بحث میں اسی کے ساتھ ایک جو سوال کا اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی کرکٹ کا سیزن جو ہے نا پورے پاکستان میں، آپ کو پتہ ہے کہ بڑے زور و شور سے کرکٹ کھیلی جا رہی ہے، بہت ساری ٹیمز آ رہی ہیں، لیگز بھی ہوتی رہتی ہیں، تو کرکٹ کہ ان سیزنز میں بھی لوگ جوا کھیل رہے ہیں اور چھوٹے جگہوں پہ جو ہے وہ جوئے کے مواقع لوگوں کو مل رہے ہیں، اور وطن عزیز میں یہ کام ہوتا ہے، اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیں یہ کام روکنا چاہیے، بہت بری بات ہے۔ میرے پاس ایک ٹیسٹ کرکٹر آئے تھے، بہت بڑا نام تھا ان کا، انہوں نے تسلیم کیا کہ واقعی میں نے ایسا کام کیا تھا۔ اچھا نام نہیں لے سکتا، میں نام لوں گا تو آپ سب ان کو پہچان جائیں گے، اب تو خیر نہیں ہے خیر، کیونکہ میرے پاس تو ہر طرح کے آدمی آتے ہیں نا، تو یہ کہ ہمارے مطلب دنیا میں ہم موجودہ لوگوں کی بات نہیں کر رہا، ایسا ماضی میں ہوا ہے، اور مجھے خود اقرار بھی انہوں نے کیا کہ واقعی سب نے کیا تھا۔ تو میرا ایک تو لا اینڈ آرڈر ہمارا بڑا کمزور ہے، ایسے تمام بکیز جو ہیں ان پر قدریں لگائی جائے، بڑا ظلم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جوئے کو حرام کہا ہے، اور جوا ایک ایسی چیز ہے کہ بیوی بچوں کو بکوا دیتا ہے، صحیح ہے، گھر بکوا دیتا ہے، تباہی ہے تباہی، اور بہرحال اس کے جو ہے نا نقصانات بہت ہیں، اور شراب ہو یا جوا ہو یا بدکاری ہو، سب کے لیے وظیفہ بڑا مؤثر ہے، وہ ہے 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑی محبت کے ساتھ 786 مرتبہ پڑھیں، اول آخر 3 بار درود شریف پڑھیں، اور پھر اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ تیرے اس تسمیہ شریف کی برکت سے ہمارے اس شخص کو جوئے سے، شراب سے، بدکاری سے، بری صحبت سے بچا لے، تو یہ ہر ایک کا ایک حل ہے۔ دوسرا، جمعے کے دن خاص وظیفہ ہوتا ہے کہ وہ دن میں ایک بار کرنا ہے، اور اگر یہ بس میں ہو تو پانی دم کر کے پانی پلائیں، اور جمعے کے دن خاص وظیفہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جمعے کی نماز کے بعد 1001 مرتبہ یا ودودو یا ودودو یا ودودو پڑھ کر چینی نمک کے ڈبوں پر دم کریں، باکس جار پر، اور پورے ہفتے اس کو کھانا کھلائیں، اسے کھانا خود بھی کھائیں، سب کھائیں، اور ہر ہفتے یہ کام کریں، تو انشاءاللہ جو دل میں گند ہے وہ اتر جائے گا۔ اور ایک آخری بات سن لیجئے، خواتین کو میں درخواست کروں گا کہ جتنی میری بہنیں کوکنگ کرتی ہیں، سبھی کرتی ہیں، بس آپ جب کھانا پکا رہی ہیں، روٹیاں پکا رہی ہیں، سالن پکا رہی ہیں، چاول پکا رہی ہیں، آپ کی ہاتھ چل رہے ہیں، آپ کا دماغ چل رہا ہے، زبان خاموش ہے، آپ زبان سے پڑھتے رہیں یا اللہ یا رحمان و یا رحیم، یا اللہ یا رحمان و یا رحیم، یا اللہ یا رحمان و یا رحیم۔ یقین مانیے اس کھانے کی برکتیں آپ ایسی دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ کے کبھی جار خالی نہیں ہوں گے، بھرے رہیں گے انشاءاللہ۔ دوسرا، اس کھانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو کھائے گا نا اس کا باطن پاکیزہ ہو جائے، آپ کا بھی بچو، یہ بہت مؤثر ترین راستہ ہے، اور اس پہ واقعات تو بہت بیان کیے جا سکتے ہیں، وقت نہیں ہے ہمارے پاس اتنا سا وقت ہے ابھی کہ ہم ایک دعا جو ہے اس کا اہتمام کریں، اور اسی کے ساتھ آپ سے اجازت بھی ہم چاہتے ہیں، مجھے فہیم عباس کو اور نیوز کیفے کی ٹیم کو اجازت دیجیے، آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، معه اہلہ، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، بطفیل رحمت للعالمین، بطفیل امت رحمت للعالمین، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، اسماء اسم اعظم، باری تعالیٰ ہمارے ماں باپ کی پوری امت کی بخشش و مغفرت فرما، سب کے گناہوں کو معاف کر دے، عذاب قبر، عذاب دوزخ سے بچا لے، جان کر انجان جتنے گناہ کر بیٹھے توبہ کرتے ہیں، معافیہ مانگتے ہیں، ہماری معافی، ہماری توبہ قبول فرما۔ بیماریاں، پریشانیاں، دکھ، تکلیف، رنج، غم، اذیت، کرب، خوف، ڈر، حزن، تنگی، سختی، قرض، فتنے، صدمے، فقر، فاقہ، مایوسی، محرومی، جادو، آصف، نظر بد، بے روزگاری، ناچاکی، رشتوں کی پریشانی، بے اولادی کی پریشانی، نافرمان اولاد کی پریشانی، میاں بیوی کے لڑائی جھگڑوں کی پریشانی، بڑھتی ہوئی قیامت خیز مہنگائی کی پریشانی، ہر پریشانیاں دور 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 فرما، آمین 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 یا رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔